سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وأصحابہ بالصدق والصفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا سبحان اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی واجب الاحترام مشائخ کرام، علماء اعظام، میرے بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، محترم خواتین، آج کا یہ اجتماع بعنوان ختم نبوت اور استحکام پاکستان ہمارے وجود میں لایا گیا ہے۔ میں دوستوں کے انتخابی نظر کو سلام کہتا ہوں۔ مضمون میں نہایت چستی ہے، عنوان میں نہایت بلندی ہے، آپ کے انتخابات قابل احترام ہیں، اور آج کا یہ حسین امتزاج کہ مدتوں کے بچھڑے ہوئے دوست ملے ہیں۔ یار فریدہ و درد سلامت جنہیں بچھڑے یار ملا۔ آج دل دماغ میں مسرت کی لہریں دوڑ رہی ہیں اور محبت کے آنسوؤں سے آنکھیں ڈبڈبا رہی ہیں، اور اپنے مقدر کو بھی سلام کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں آج ایک خوبصورت اتحاد نظر آ رہا ہے۔ عرض ہے کہ ابھی قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب مدظل العالی نے یہ ایک عنوان باندھا تھا کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، پاکستان کا مستقبل کیا ہے۔ پاکستان کا مستقبل ان کا ایک ایکسکلوسیو رائٹ ہے۔ پورے پاکستان میں چلتے پھرتے گھومتے ہیں، اخبارات کے ذریعے سے یا ٹی وی کے ذریعے سے دیکھنے کے مقابلے میں عملاً ہر گوشہ پاکستان میں ان کی تشریف آوری ہوتی ہے، اس لیے حالات کا جو جائزہ ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں۔ اسلام کے مستقبل اور مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں چند جملے عرض کرتا ہوں۔ مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے؟ یہ جملہ جو پروردگار عالم نے بولا کہ الیوم، قواعد عربیہ کے مطابق ظرف کے اول میں ال آئے تو اب کے معنی دیتا ہے۔ جیسا فارسی میں وقت کے معنی دینے والا لفظ ہو، اس کے اول میں ام آئے تو اب کے معنی دیتا ہے۔ جیسے امروز، ام شب، ام سات، ام سال، اسی طرح عربی زبان میں الان، اب، الیوم، آج کا دن، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی ہیں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو ہم نے پسند کیا ہے۔ اب اس پر غور کرنا ہے کہ جس پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ تم پر میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، وہ مستقبل سے بے خبر تو نہیں تھا جس نے یہ کہا ہے۔ جس نے کہا میں نے اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں، نہ وہ وقت سے بے خبر تھا اور نہ ہی وہ اپنی نعمتوں سے بے خبر ہے۔ یہ کہنا کہ میں نے اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی ہیں، واہ محبوب کبریا تیرا وجود مسعود کتنی بڑی دولت ہے کہ اب کسی نعمت کی ضرورت بھی کیا ہے جو نعمت عظمیٰ تمہاری گود میں تجھ کو تجھی سے مانگ ساری کا حدیث سرکار نے خود بھی فرمایا، پانی کا ایک لوٹا بھر کے دینے والا، سرکار نے فرمایا مانگ جو کچھ مانگنا ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، میری تقریر میں ایک عیب ساری زندگی رہا ہے، میں کتنی بھی لچھے دار تقریر کروں
کتنی بھی ادبی مزاج سے کروں، کتنی بھی فضائی قسم کی تقریر کروں، وہ حوالہ جات سے زیر بار ہو جاتی ہے۔ میری تقریر حوالہ جات سے بے نیاز نہیں ہوتی۔ ایسی تقاریر کہ جو فضائی قسم کی ہوں لیکن ان کے پیچھے حوالہ جات کچھ نہ ہوں، جذبات و احساسات کے دباؤ سے تقریر چل رہی ہو، اس کو دینی تقریر کہنا خاصا مشکل کام ہے۔ دینی تقریر کہنے کے لیے اس کے لیے شواہد چاہیے ہوں۔ اس جگہ سرکار کے صحابی کو جو سرکار فرمایا سل تو تھا مانگ دیا جائے گا، علماء کرام جو تشریف فرما ہے ان سے عرض کروں گا کہ جس وقت فعل متعدی ذکر کیا جائے، اس کا مفعول ذکر نہ کیا جائے، تو بلاغت کے فن کی روح سے، اصول تفسیر کی روح سے، اصول فقہ کی روح سے اس کا معنی کیا ہوگا؟ اطلاق اور عموم۔ اطلاق کس چیز میں ہوتا ہے؟ عموم کس چیز میں ہوتا ہے؟ عموم ہوتا ہے افراد میں، اطلاق ہوتا ہے صفات میں۔ نہ کسی صفت کی پابندی ہے نہ کسی چیز کی پابندی ہے، مانگ جو کچھ مانگا، لیکن مانگنے والے نے کیا مانگا؟ اسألوکا مرافقتکا فی الجنہ۔ ابھی کتنا قانون دان آدمی ہے۔ اگر آپ کسی جگہ کوئی اکرنس ہو جائے تو نقشہ موقع واردات بنانے کے لیے پولیس والے سرویئر کو بلاتے ہیں کہ نقشہ بنا، تاکہ یہ ڈٹرمن ہو سکے کہ یہ بات اسی جگہ واقع ہوئی ہے۔ وہ صحابی مکرم، صحراؤں کی تمہاری زندگی، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، جاتے جاتے اس کو نقشہ نویس بنا دیا، کہا اسألوکا مانگتا ہوں آپ سے۔ صحابی کا سرکار سے مانگنا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں مددگار ہے کہ نہیں؟ اسألوکا اگر سرکار سے مانگنا شرک ہوتا تو اس جگہ یہ امر قابل اعتراض تھا۔ سرکار فرماتے مجھ سے کیوں مانگتا ہے؟ 5 سال توتا مانگ دیا جائے گا۔ جس چیز کے دینے کی بحث ہے اس کا کوئی ذکر نہ کرنا، اس کا مطلب یہ کچھ مانگ، کتنا مانگ، کہیں مانگ، کس صفت کا مانگ، کتنے افراد میں مانگ، کتنی والیوم میں مانگ، کتنا اماؤنٹ اس کی ہونی چاہیے، کتنی اس کی گنتی ہونی چاہیے۔ کہا تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر دیا، ہم کیسے ہیں علاج تنگی یہ دامامی ہے۔ اب قواعد نے یہ بتلایا کہ نہیں بتلایا کہ مفعول کا ذکر نہیں کیا، فعل متعدی کا ذکر کیا، مفعول کا ذکر نہیں کیا، اس میں اطلاق بھی ہے عموم بھی ہے۔ مانگ حبیب خدا سے تو پھر مانگ، پھر مانگ، پھر مانگ۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے فلاں چیز مانگ، فلاں مقدار میں مانگ۔ صحابی کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ سے مانگتا ہوں، آپ کو مانگتا ہوں، جنت میں مانگتا ہوں۔ کیا کیف آور ہے سرکار کے صحابی مکرم کی ذہانت، ان کی فطانت، ان کی جامعیت فکر، تاریخی اور یادگاری ہے کہ نہیں؟ آپ سے مانگتا ہوں، آپ کو مانگتا ہوں، جنت میں مانگتا ہوں۔ اس کا یہ عقیدہ نہ ہو پیر بابے، میں آگے چراغے دل لے کر کے آپ کو ڈھونڈتا پھرا لیکن کہیں آپ گئے۔ آپ سے مانگتا ہوں، آپ کو مانگتا ہوں، جنت میں مانگتا ہوں۔ اس سوال نے کتنے مروازے کر دیے۔ اگر ان کو یہ یقین نہ ہوتا کہ جنت میں جانا لے جانا یہ ان کا اپنا کام ہے، یہ سوال کبھی نہ کرتے۔ اگر ان کی یہ رائے غلط تھی تو سرکار اس کی تائید کبھی نہ کرتے۔ اس کے بعد ابا غیر ذالک کچھ اور نہیں مانگتا، اور کچھ نہیں مانگتا۔ لیکن صحابی کیا کہتا ہے؟ تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، مجھ سا کوئی سخی نہیں، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔
سرکار جو عطا کر دیے، اسی لیے پروردگار عالم نے زمین و آسمان کے دیے جانے پر احسان نہیں جتایا، شمس و قمر کے عطیے پر احسان نہیں جتلایا، بحر و بر کے عطا کرنے پر احسان نہیں جتلایا، لیکن یہ بات فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ میرا بڑا احسان ہے جو اپنا یار دے دیا۔ دنیا بھر میں جو دینے لینے کا سسٹم ہے، لوگ زمینیں دیتے آئے، مکان دیتے آئے، جان دیتے آئے، بیٹیاں دیتے آئے، مگر محبوب دینے کا کوئی سسٹم نہیں۔ خواجہ فرید بن مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مورے نینن میں جو آن بیٹھو تو میں نے نہیں جھانپ لوں، نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تو ہی دیکھ دوں۔ سب سے بڑی جو نعمت تھی وہ دے دی ہے، اس لیے یہ کہنے کی تفسیر ہو چکی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ایک بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، تکمیل دین کے بعد نئے رسول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں تکمیل دین سے یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، چونکہ آج کی مجلس جو ہے یہ ختم نبوت پر ہے۔ سبحان اللہ، کیا زبردست دلیل ہے۔ رسول کے بعد نبی ساتھ آتے رہتے ہیں خدمت کے لیے سبارڈینیٹ کے طور پر، لیکن رسول سبارڈینیٹ بن کر کے نہیں آتا، جس کے صرف اس دین کو، یہ بات حضور علیہ السلام کے خصوصیات میں سے ہے۔ اگر آپ ساری کتابیں مطالعہ کریں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام، کسی کے دین کے بارے میں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس جگہ دین کو مکمل کر دینے کا معنی یہ ہے کہ اے میرے محبوب، تیرے جو رسالت کے اقدامات ہیں ان میں یہ آخری اقدام ہے، اس کے بعد کوئی نیا اقدام ہونے کا نہیں ہے۔ ہم نے جو تم پر اپنی نعمتیں مکمل کی ہیں، تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اس کا معنی یہ نیا نبی نہیں آئے۔ اب نئے نبی کے نہ آنے پر شواہد مجھ سے ملاحظہ فرمائے۔ یہ تو روزانہ سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات کرنا تو بڑا خاصا مشکل کام ہے۔ یہ سب حضرات بڑے بڑے فاضل لوگ ہیں، درس نظامیہ کے فاضل ہیں، ایم اے ڈبل ایم اے کی۔ ابھی یہ شاہ صاحب اعلان کرتے وقت اتنا اٹھا کے لے جاتا ہے کہ آدمی بابا صدیق خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ میرے ایک شاگرد تھے مشتاق صاحب، وہ اعلان کیا کرتے کہتے شاہ صاحب مجھے اس کو کہو یہ اعلان بند کرے، میں کیا اس کے اعلان کے بعد تقریر نہیں ہو سکتا۔ پیر منور شاہ صاحب ایسے وہ پروں والی تقریر فرماتے ہیں، پروں والا تعارف کراتے ہیں کہ فضا میں مانے رقص کرنے لگ جاتے ہیں، اور جس جگہ مضمون کو چاہتے ہیں وہ تیگنی کا ناچ ناچنے لگتا ہے، جس طرح تپتے توے پہ رقص کرتا ہے سپند۔ کیا پھر آپ کا بھی پیر کا انداز اتنا حسین ہے کہ آدمی دب جاتا ہے اس کے نیچے۔ تو اس کا تو چانس نہیں ہے کہ اب میں کچھ عرض کروں کہ ختم نبوت کے دلائل تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے۔ اب اس پر سنیے مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا آج کی تاریخ جو اس وقت مسلمان دنیا میں ہیں 100 سال کے بعد سارے ختم ہو جائیں گے۔ اب اگر وہ ختم ہو جائیں گے پھر کیا بنے گا؟ فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامه علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها۔ جب یہ ختم ہو جائیں گے تو دین کس طرح باقی رہے گا؟ کیا کوئی مجدد ایسا آئے گا جو ڈوبتی کشتی کو پھر ایک مرتبہ کنارے پر لے آئے گا؟ اس جگہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا سابقہ نبیوں کے زمانے میں بھی مجددین تھے؟ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں پہلی امتوں میں مجددوں کا سلسلہ نہیں تھا، محدث تھے۔ محدث کن کو کہتے ہیں؟ جو سرکار نے بخاری شریف کے اندر حدیث فرمائی ہے، حضور کا ارشاد وہاں درج ہے کہ سابقہ امتوں میں محدث رہے ہیں، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو حضرت فاروق اعظم ہے۔ محدث کی تفسیر میں علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے کہ جن سے آ کے فرشتے براہ راست باتیں کرتے ہیں۔ جب واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ جبریل امی کا ڈائلاگ ذکر کیا جاتا ہے تو ایک طبقے کی گردن نفی میں ہل جاتی ہے، اور جی نبی کے سوا فرشتہ کسی سے کیوں ملنے آئے؟ اور جب محدثین سے ملتے رہے تو کوئی امر مانے نہیں تھا، تو یہ تو دوش رسول کا شاذ ہے۔
کارواں سابقہ امتوں میں محدث ہوتے تھے جن سے آ کے ملائکہ براہ راست بات کرتے تھے. اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو یہی ہے. آپ عقائد کی کتابوں کا سنجیدگی سے مطالعہ کریں, آپ کو یہ بات بالکل نتیجے کے طور پر ملے گی کہ سابقہ امتوں میں مجدد نہیں تھے. سابقہ امتوں میں مجدد نہیں تھے, اس امت میں مجدد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھنے سے پہلے ایک بات پھر سمجھ لیں. کیا سابقہ امتوں میں اجماع کا سسٹم تھا؟ یہ بابے لکھ لیں آپ اپنی ڈائری پر. سابقہ امتوں میں اجماع نہیں تھا, اس امت کی خصوصیت ہے اجماع. سمجھ لا تجتمع امتی علی الضلالہ, میری امت جو ہے, لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے, کسی خاص طبقے کا نام نہیں لیا, پوری امت کا نام لیا. میری امت جو ہے وہ کسی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی, اس لیے کسی چیز کو سچائی ثابت کرنے کے لیے پوری امت کا اکٹھا آپ کو ظاہر کرنا پڑے گا. چند مولانا اگر اکٹھے ہو جائیں تو یہ دلیل اس بات کی نہیں ہوگی کہ یہ بات صحیح ثابت ہو گئی ہے. آپ کو پوری امت کو اکٹھا کا ظاہر کرنا پڑے گا. حضرت امام غزالی جن کا سن وفات 505 ہے, انہوں نے اپنی کتاب المستصفیٰ جلد 2 صفحہ 51 کے اندر یہ بات لکھی ہے, اگر کوئی آدمی مجتہد ہو, ایک یہ بڑی مشکل ٹھہری ہے کہ اور گانے بجانے کے سارے سسٹم لوگوں کو ازبر ہیں, لیکن اگر دین کی بولی کا کوئی لفظ استعمال کو کنفیوژن پیدا کر دی گئی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی. مجتہد کہتے کسے ہیں؟ مجتہد ایسے عالم دین کو کہتے ہیں جو اسلام کے معیاری علوم کو بدرجہ کمال جانتا ہو اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے متن پر ان کو پوری طرح استعمال کرنے پر قادر ہو, اور جو عقائد اور احکام اس سے نکل سکتے ہیں ان کے استنباط پر بھی قادر ہو, وہ مجتہد ہوتا ہے. آگے ان کا اپنا درجہ اجتہاد ہے. اگر وہ آدمی مجتہد ہو, یعنی ایسا عالم ہو کہ وہ اسلامی معیاری علوم, جس کو اسلامک نارمیٹیو سائنسز کہتے ہو انگریزی میں, اسلامک نارمیٹیو سائنسز کا وہ ماہر ہو, اور وہ قرآن مجید کے متن پر اور حدیث کے متن پر ان کو استعمال کر کے احکام, یعنی روزانہ کے اعمال اور عقیدہ, ان کا استنباط, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انفر کرنا, انفر کر سکتا ہو. اگر وہ بدعتی بھی ہو, مبتدع بھی ہو, وہ بھی اگر اختلاف کرے اجماع منعقد نہیں ہوگا. یہ امام غزالی نے اپنی کتاب المستصفیٰ کے اندر لکھا. ویسے تو امام غزالی بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن کوئی تحقیق کی بات آ جاتا کہ ہم امام غزالی کو نہیں مانتے. نہ مانو, بات تو لکھی تو ہے, کتاب یاد رہی, کتاب المستصفیٰ ہے, لیکن اس کے پڑھنے سمجھنے پر کچھ ہی لوگ قادر ہیں, ہر ایک آدمی اس پر قادر نہیں ہے. اگر ایک سطر پڑھ کے دوسری سطر کے جائے پیچھے بھول جاتا ہے کہ کیا پڑھ کے آیا ہو. اب وہ مجتہد ہے, وہ بھی اگر اختلاف کرے تو اجماع منعقد نہیں ہوگا. اب ایک طرف مجددین کا ہونا اور دوسری طرف اجماع کا ہونا, یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے اگر کوئی نیا نبی آنے والا ہوتا, کوئی نیا رسول آنے والا ہوتا. لفظ نیا کا یاد رکھنا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کا نام نیا آنا نہیں, وہ واپس لوٹنا ہے, آنا ہے ہی نہیں, اور نیا بھی نہیں, پرانا ہے. سمجھ آئی بات؟ اگر کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا ہوتا تو سرکار دو عالم علیہ السلام اس موقع پر کبھی مجتہدین کے وجود کو لیگلائز نہ کرتے اور مجددین کو احیاء دین کا حق نہ دیتے. اب کیا وجہ ہے سابقہ امتوں میں مجدد کیوں نہیں تھے؟ کہا چونکہ ایک نبی کی رخصتی کے بعد دوسرے نبی کے آنے کا, 10 نبیوں کے جانے کے بعد 20 نبیوں کے آنے کا, 40 نبیوں کے جانے کے بعد 80 نبیوں کے اور آنے کا چانس تھا. کہ ان میں دین پوری طرح سے مٹے گا ہی نہیں, بس تسلسل جاری رہے گا. تو یہ نبیوں کے جو سیکوینس ہے نا, تسلسل, اس کی وجہ سے دین کی حفاظت ہوتی رہے گی. لیکن میرے محبوب کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ جس وقت کوئی چیز کمال تک پہنچتی ہے اس کے بعد زوال کا چانس ہوتا ہے, کمال کا چانس نہیں ہوتا. تو چونکہ الیوم اکملت لکم, اس کے راستے میں زوال ہے نہیں, میں نے اس کو مکمل کر دیا. اب اس کو مینٹین کرنے کے لیے, اس کو برقرار رکھنے کے لیے ضرورت ہوگی, وہ کون کرے گا؟ وہ مجددین کریں گے. 100 سال کی قید کیوں لگائی؟ کہ اس وقت کے جو مسلمان ہیں 100 سال کے خاتمے پر یہ ختم ہو جائیں گے. جب ختم ہو جائیں گے تو دین کی حفاظت کون کرے گا؟ اب ثابت ہوا نا یہ کام کس نے کرنا ہے. مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے؟ مسلمانوں کا مستقبل مجددین کا وجود ہے. مجددین جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ کیا وہ ڈنڈے کنڈے والے لوگ ہوتے ہیں؟ کیا وہ اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں؟ کیا وہ کسی ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے؟ کیا وہ کسی ملک کا, کسی صوبے کا کوئی چیف منسٹر ہوتا ہے؟ کہا نہیں,
मुजद्दिदीन जो होते हैं उलूम ज़ाहिरिया और उलूम बातिनिया के जानने वाले होते हैं। बाज़ वक्त उनके पास पावर होती है, बाज़ वक्त पावर नहीं होती, लेकिन लोगों के अंदर जो निज़ाम ज़िंदगी में तग़य्युर वाक़या हो गया होता है उसको बहाल करने का काम फिर वही करते हैं। उसकी पहली मिसाल हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये ख़ानदान है मरवान का। शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं मरवान पर लानत भेजना ये मोहब्बत आले बैत के लिए जरूरी है। एक तबका बाज़ बुजुर्गों का जिक्र करता है कि यजीद पर लानत करनी चाहिए, उनका इतना दरूद पढ़ना चाहिए, यजीद पर लानत नहीं करनी चाहिए। यार तुमने बहाना तो खूब बना लिया है, लेकिन बाकी किताबें भी तो मुताला करो। शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब ने फतावा अज़ीज़िया के अंदर लिखा है, तो जो आदमी इस सिफत का हो उसके खानदान में एक बंदा ऐसा पैदा करे कि जो डूबती कश्ती को भंवर से निकाल के किनारे पर ले आए। मौला करीम ये तेरे फजल के मामले हैं, तू जहां से चाहे जैसे चाहे यजीद की सबों में से हुर तू पैदा कर सकता है। कौन कह सकता था कि मरवान के खानदान में ऐसा आदमी पैदा होने वाला है। तमाम मुहक्किकीन की तहकीक के मुताबिक पहला मुजद्दिद जो है वो हजरत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है। उलूम ज़ाहिरिया का जानने वाला, उलूम बातिनिया का जानने वाला। एक रगे नाजुक का एक साज है, शायद बजे तो अच्छा न लगे, मगर ये बात फिर भी आप पर मौकूफ होगी। कहें साज पे मौकूफ नवा है जिगर सोज, ढीले हों अगर तार तो बेकार है मिज़राब, बात में करने लगा हूँ। जो पहला मुजद्दिद है उसकी इम्तियाजी अलामात क्या है? वो मुहिब्बान आले बैत में से है। मालूमा कोई ऐसा बंदा मुजद्दिद हो सकता ही नहीं जो आले बैत से बुग़्ज़ रखे फिर वो मुजद्दिद बन जाए। मुजद्दिदीन की ड्यूटी का हुब्बे आले बैत में ताज़ा जिंदगी आ गई, दीन जिंदा हो गया। मोहब्बत आले बैत ज़रूरियात दीन में से, ये बात याद रखो। जिस चीज को आप परखना चाहते हैं कि ये ज़रूरियात दीन में से है कि नहीं, उसका क्या तरीका परखने का? मोटे लफ्जों में लिखी हुई हो ये उसकी पहचान नहीं। किसी बड़ी किताब में लिखी हुई हो का ये बड़ी किताब में लिखा होना जरूरी नहीं। क्या तरीका है पहचानने का? देखो कब्र में उसके बारे में सवाल होगा कि नहीं होगा, कयामत में सवाल होगा कि नहीं होगा। इन दोनों जगहों में से किसी जगह उसको इमिग्रेशन पर रोका जाए तो फिर पता चलेगा ये बात ज़रूरियात दीन में से है। हज़रत इमाम इब्न मक्की आपकी सवाए के मोर का और वो आयात तय्यबात जो आले बैत अतार की शान में आई हैं उसमें वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इसकी तफसीर उठा के देखो सवाए के मोर का। मुझे ये पता है कोई बात अगर मैं कर दूं तो वो नोके नेज़ा पे चढ़ जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा मामला तय करके रखा हुआ है। किसी जगह भी मामला जुड़ जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये तकलीफ मुझे नहीं होगी कि मैं कहूँ मैंने ये बात कही नहीं कही है और ये दलाल है मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह दाने पाक का करम। फिर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अकेले ही थे ना, मैं जमात अली हूँ। कैसे जब कयामत का मैदान होगा दारोगा जन्नत रोकेगा, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको रोको, इनसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है? का इन्नहुम मसऊलून अन हुब्बि अलीइन, इनको रोको, इनसे पूछेंगे अली के बारे में तुम्हारी क्या राय थी। नबी है मेरे अली है हुब्बे नबी। ख्वाजा ख्वाजगान सैयदुस सादात आला हज़रत ख्वाजा गोलवी रहमतुल्लाह अलैह, उलमा का बादशाह, सादात का बादशाह, मुहक्किकीन का बादशाह, हसीनों का बादशाह, हुब्बे नबी है मेरे अली और मेरे अली है हुब्बे नबी। लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बहन किया, फर्क नहीं माँ बहन किया।
فرق نہیں ہے. یہ بات تو سمجھ میں آئی ہے کہ پہلا مجدد جو ہے اس کا مزاج مجددیت کیا ہے. یہ بات بڑی یادگاری ہے. باغ فدق اس شخص نے کیوں واپس کیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اہل بیت کے قبضے میں نہیں تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اہل بیت کے قبضے میں نہیں تھا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اہل بیت کے قبضے میں نہیں تھا، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ مروان کو دے دیا تھا اپنا داماد بنانے کے بعد. وہ حضرت حیدر قرار کے قبضے میں نہیں تھا. اب اتنی مدت کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے کیوں واپس کیا؟ ان کا اگر کوئی جائز کام بھی ہو، میں اس کام کو ناجائز ہرگز نہیں کہہ سکتا جو حضرت صدیق اکبر نے کیا. وہ برحق ہے، وہ خلیفہ برحق ہے، جو کچھ اس نے کیا وہ حق ہے. مگر ہاں اگر ٹھیک بات پر بھی اولاد رسول کا دل زخمی ہو، میں سمجھتا ہوں اس ٹھیک بات کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، اولاد رسول کے زخموں کو بھرنا چاہیے. مجدد کا مزاج مجدد یہ سمجھ میں آیا؟ یہ کون ہے؟ ادھر اسپین سے لے کر کے صحرائے سندھ کے صحراؤں تک، افغانستان کی وادیوں تک، اور رشا سے جو اسٹیٹیں اب آزاد ہوئی ہیں یہ سارے اس کے تصور میں تھی. پورا ایران جس کے قبضے میں تھا، ایک بڑا حصہ ترکیہ کو اس کے قبضے میں تھا، جزیرہ قبرص اس کے قبضے میں تھا، یونان کے بہت سارے علاقے اس کے قبضے میں تھے، اور یہ جو افروشین کنٹریز ہیں یہ اس کے قبضے میں تھی، اور یہ جو شمالی افریقہ یہ اس کے قبضے میں تھا. یعنی اس وقت جو امریکہ کی جو رقبہ ہے یا آبادی ہے یہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کے مقابلے میں کم تھی. اتنی بڑی حکومت کا حکمران ایک دن حضرت سید عبداللہ محض ان کے سامنے ہے، تو آپ پوچھتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز بتاؤ اس وقت افضل سب سے کون ہے؟ نا مزے کی بات. ایک بندے نے کہا جناب سب سے افضل آپ ہیں، اس لیے کہ آپ اس وقت خلافت کی کرسی پر ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے اختیارات دیے ہیں، اور آپ کی خلافت علی منہاج نبوت ہے. جس طرز کی خلافت حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک کی، فاروق اعظم کی ذات پاک کی، عثمان غنی کی ذات پاک کی، حضرت حیدر قرار کی ذات پاک کی، امام حسن کی خلافت کی ذات پاک کی، جس طریقے پر وہ خلافتیں تھی اسی نوعیت کی آپ کی خلافت ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں سب سے افضل آپ ہے. لیکن دیکھیں جو آپ کہہ دیا ان کا سب سے افضل یہ ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ سید عبداللہ محض جو ہے حضرت امام حسین کے نواسے تھے، امام حسن کے پوتے تھے، کا سب سے افضل یہ ہے. ان کا پوچھا ثبوت، ان کا ہر ایک آدمی اسی برادری سے ہونا چاہتا ہے مگر یہ کسی کی برادری نہیں بننا چاہتے. سارے لوگ ان کی برادری کہلانا چاہتے ہیں، اپنی ذاتیں بدل کے سید بننا چاہتے ہیں، لیکن سید اپنی ذات بدل کے کسی کی ذات نہیں اختیار کرنا چاہتا. معلوم ہے یہ سب سے یہ پہلے مجدد کا مزاج ہے. اس کے پاس طاقت بھی ہے، دین بھی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کی ہجرت کی جب 1 صدی پوری ہوئی تو اس کے بعد پھر ایک مرتبہ دین اسلام کو انہوں نے اپنے اصلی پاؤں پہ کھڑا کیا کہ نہ کیا. وہ عقائد سیاح، وہ اعمال صالحہ، اس کا مطلب نہ شاخے گل ہی اونچی ہے نہ دیوارے چمن بلبل، تیری ہمت کی پستی ہے تیری ہمت کی کوتاہی. یہ سوال ناکارہ ہوگا کہ اب جی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. جس وقت امام حسین جیسے آدمی کی ناش پہ گھوڑے دوڑائے گئے اس کے بعد حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. جب خاندان نبوت کے خیموں کو آگے لگائی گئی اس کے بعد حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. جب آل بیت رسول کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور ان کے معظم گھرانوں کو بے چراغ کر کے چھوڑ دیا گیا، اگر اس کے بعد حالات ٹھیک ہو سکتے تو اب کیوں ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ لیکن آپ کو تلاش کرنا ہوگا اپنے مجددین کا. مسلمان قوم کا مستقبل کیا ہے؟ مجددین کا وجود. کبھی ان کے پاس طاقت بھی ہوگی اور کبھی دین اور طاقت دونوں اکٹھے ہوں گے. کبھی ظاہری طاقت ان کے پاس نہیں ہوگی لیکن وہ واضح کرے گا کہ معاملہ چلتا کس طرح ہے. دوسرا مجدد جس کو تاریخ نے ریکارڈ کیا ہے وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ.
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تم یہ علم کا اگر آپ معراج دیکھنا چاہتے ہیں تو تمام محدثین سے پوچھو تمہارا امام کون ہے. اگر وہ سب متفقہ طور پر کہتے ہیں آج لوگ غیر مقلد ہو رہے ہیں اور جی میں اہل حدیث ہوں اور تو اہل حدیث ہے, امام بخاری سے بڑا اہل حدیث ہے. امام بخاری تو مقلد ہے حضرت امام شافعی کا, جو پوری دنیا کے رہنما ہیں وہ امام شافعی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. ارشاد الساری شرح بخاری جلد اول صفحہ 29 اس کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ امام بخاری جو تھے یہ مقلد تھے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, جو سب سے بڑا محدث سمجھا جاتا ہے. اگر وہ مقلد تھا تو معلوم ہے یہ سفر بغیر شیخ کے طے ہونے والی چیز نہیں ہے. آگے چلیے اس جگہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام شافعی کا مزاج کیا ہے. کہتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم, اپنے اپنے گریبانوں میں ایک مرتبہ دیانتداری سے جھانکو, اپنے دل کی کوٹری کو چیک کرو کہ محبت آل بیت کتنی ہے, بغض آل بیت کتنا ہے. معاف کیجئے بغض آل بیت کے ہوتے ہوئے کشتی کنارے لگنے کی چیز ہے. ان مسئلہ آل بیتی فیکم کسفینۃ نوح, وہ کشتی تو ہے ہی آل بیت کے, کنارے کس طرح لگے گی اگر اس میں نہیں بیٹھے گا تو. اس کا نام ہی حدیث سفینہ ہے. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ. یار امام شافعی فرماتے ہیں سارے محدثین کا استاد میں ہوں, مگر تمہیں بتاؤں میری تحقیقات کے مطابق آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے. اور باقی سارے فرائض چھوٹے موٹے نفل تک ذکر کرو, تسبیح اس طرح پڑھنی چاہیے, نفل اس طرح پڑھنے چاہیے, تو آل بیت کی محبت فرض ہو اس کا ذکر نہ کرو پھر کیا رہے گا. یہ دوسرا مجدد ہے. عشق تاریخ اٹھا کے دیکھیں, تمام محدثین کی تحقیقات دیکھیں. دوسرا کون مجدد ہے؟ دوسرا مجدد امام شافعی ہے. لیکن اس سے پوچھا گیا کہ اے امام شافعی تجھ پر محبت اہل بیت کا الزام ہونے کی وجہ لوگ تجھے رافضی کہتے ہیں. کالو ترفست قلت کلا من رفض دینی ولا اعتقادی, مجھے کہتے ہو میں رافضی ہوں. رافضی بنانا حب اہل بیت کا کام نہیں, یہ بغض صحابہ کا کام ہے. جو صحابہ سے بغض نہیں رکھتا وہ رافضی کبھی ہو سکتا ہی نہیں. یہ بات یاد رکھنی ہے. جس کے سینے میں حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک کا احترام بھی ہے, محبت بھی ہے, ان کی تقلید بھی کرتا ہے, اتباع بھی کرتا ہے. جو فاروق اعظم کی محبت بھی رکھتا ہے, تقلید بھی کرتا ہے, اتباع بھی کرتا ہے. جو حضرت عثمان غنی سے پیار بھی کرتا ہے, محبت بھی کرتا ہے, اتباع بھی کرتا ہے, اس کے بارے میں اگر کمزور رائے رکھو تو یہ بدنصیبی ہوگی, قیامت کے میدان میں یہ بات کھلے گی. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں مجھے کہا گیا کالو ترفضت قلت کلا من رفض دینی ولا اعتقادی, مجھے کہا گیا تو رافضی ہو گیا, میں کہتا ہوں نہ یہ میرا مذہب ہے نہ میرا دین ہے. ولیکن تولیت غیر شک خیر امام و خیر ہادی. مولانا جس وقت کوئی نکرے کی طرف سیگا سے صفا اس میں تفصیل کا مضاف ہو تو وہ حکم میں جمع کے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جو سب سے اعلیٰ امام ہے, جو سب سے افضل ہادی ہے, میں نے اس کو اپنا دوست بنایا, اس کو میں چھپا کے رکھنا ہی نہیں چاہتا. یہ دوسرا مجدد ہے. اب ان کے پاس پاور نہیں ہے, پھر کا پاور بے شک نہ ہو تو میں بتانا چاہوں گا کہ نہیں فقر و سلطنت میں کچھ امتیاز ایسا, یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی. حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان محمود غزنوی کے پیشوا ہیں, مرشد ہیں. 17 حملے کر کے ناکام ہو کے واپس لوٹا. اب وہ ناکامیوں کے ساز بجتے ہوئے چاروں طرف سنتا ہے کہ اتنی مرتبہ ناکام ہو کے گیا, اتنی مرتبہ ناکام, اب کروں کیا. انہوں نے کہا کہ جس وقت بادشاہوں کی تلواریں کند ہو جائیں, جنگی سامان ناکارہ ہو جائیں, جب اسباب ظاہری تعطل کا شکار ہو جائیں, اس وقت کوئی مرد مجدد تلاش کرنا چاہیے. حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی. ابوالحسن خرقانی کہاں کا فیض یاب ہے؟
حضرت باعث بستامی کا. باعث بستامی کس کا فیض یاب ہے؟ جعفر صادق کا. اور چھوٹے موٹے صوفیوں کے دن تو مناتے ہو, جہاں سے یہ سارا فیض چلا. امام جعفر صادق کا بھی کبھی دن مناؤ, پتہ چلے اس خاندان کے فیض یاب ہو. پچھلے دنوں مجھے دوستوں نے پنڈی سے فون کیا کہ خواجہ خواجگان خواجہ عیدگاہی رحمۃ اللہ علیہ, یہ اپنی بولی میں حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, وہ میری زبان سے پرانا پکا ہوا خواجہ عیدگاہی رحمۃ اللہ علیہ. پھر ان کے دربار پر یوم مولود علی, یوم مولود کعبہ, مولود کعبہ 13 ماہ رجب کو وہاں ان کی غرازی میں منایا گیا. بنایا گیا. اب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بھی منایا کرتے؟ وہ شور تھا, اپنی بات سمجھ آئی, لیکن اگر ان کی اجازت نہ ہوتی, یہ مناتے نہ ہوتے, وہ کیوں مناتے؟ اب ان کا ایک جھلکی میرے سامنے, پتہ نہیں اس کی وہ تائید کرتے یا نہیں کرتے. میں تو کبھی زندگی میں گیا نہیں, ملاقات ہوئی نہیں, پہلی مرتبہ اس دفعہ وہاں ایک تقریر کی ہے. گاہ بگاہ رات کی تنہائی میں خواجہ عیدگاہی رحمۃ اللہ کی دربار پر برکت کے لیے سلامت کے لیے حاضر. ہاں, ان کا ایک خاص فیضان ہے کہ جس کے لطائف کسی منزل پہ رک جائیں, وہ آ کر میری قبر کے پاس آ کے مراقبہ کرے, لطائف چل پڑے. فخر اسلام پیر عبد القادر شاہ صاحب بار عالیہ عیدگاہ شریف. اب جناب انہوں نے یوم مولود کعبہ منایا, جناب مولا مرتضیٰ کا دن. لیکن خواجہ عیدگاہی رحمۃ اللہ کی ایک بات میری اطلاع میں ہے, جو اکثر پٹھوار کے ہمارے جو مرید جدی ہیں ان میں سے کوئی لوگ ان میں سے بھی بیعت ہوئے, انہوں نے مجھے ذکر کیا کہ خواجہ عیدگاہی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر کوئی آدمی کہتا دعا کرو, اگر ان کے مریدوں میں کوئی سید بیٹھا ہوا ہے تو کہتے شاہ جی آپ دعا کریں, میں امین کہتا. معلوم مجددین کا یہ مزاج ہے, یہ مجددین کا مزاج ہے. حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دربار پر حاضر ہوا سلطان محمود غزنوی, اور جا کر کے عرض کرتا ہے کہ اس طرح بار بار حملے کیے, ناکامی کا منہ دیکھتا ہوں. فرمایا یہ میری قمیص لے جاؤ, یہ میری قمیص لے جاؤ, اور جس جگہ کسی کو مشکل کا وقت آئے اس کو سامنے رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, انشاءاللہ رد نہیں ہوگی. یہ خواجہ ابوالحسن خرقانی کی قمیص ہے. بادشاہ کی تلوار کند ہو گئی, عبید و خدم ناکارہ ہو گئے, لاؤ لشکر بے نتیجہ ہو گئے, اس کے جنگی اسلحہ جات ناکام ہو گئے. اس وقت ایک درویش کا کرتا عمل میں نہیں, فخر رسول کے خط میں کچھ امتیاز ایسا, یہ سپاہ کی تیغ بازی پر نگاہ کی تیغ. قصہ لے کے آ گیا, سومناتھ کے مقام پر نلکے میں بند ہو گیا. اب جان بچنے کی کوئی صورت نہ رہی, چاروں طرف سے نلکے میں گر گئے. تو اس وقت وہ قمیص سامنے رکھ کر کے نا اللہ کی دعا مانگا, مولا کریم ہندوستان کو فتح کر دے. تو یہ کیا بم ہے, یہ میزائل ہے, یہ کوئی اسلحہ جنگ ہے, یہ کوئی ایٹامک انرجی ہے؟ معلوم ہے ایٹامک انرجیاں اس وقت فیل ہو جائیں گی جس وقت کوئی مرد خدا میدان دے. ان کو ناکارہ مت سمجھو, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. جن کو تم نے ایک مدت سے ناکارہ سمجھے رکھا, وہ ناکارہ نہیں ہے, وہ کارآمد ہے. جب ہندوستان فتح ہو گیا, شیخ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا خواجہ ابوالحسن خرقانی. حضرت تو ہی ناداں چند کلیوں پر کنا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما میں ہے. تو نے ہندوستان کے فتح ہونے کی دعا مانگی ہے, اگر ہندوستان کے مسلمان ہونے کی دعا مانگتا, میں خدا کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں رحمت خدا بندی اس پر تلی ہوئی تھی, اگر یہ دعا کرتا پوری ہو جاتی. تو مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کی تلاش کرو. اللہ کے بندے اسی سرزمین پر رہتے ہیں, تقدیریں بدل سکتے ہیں, مگر ایسا ہے کہ وہ ظاہری طور پر تمہارے جیسے ہی نظر آتے ہیں, میرے جیسے ہی نظر آتے ہیں, مگر وہ حقیقتاً نہ میرے جیسے ہیں نہ آپ جیسے ہیں, بلکہ وہ بلند و بالا لوگ ہیں. تو اب دو باتیں متعین ہو گئی. ایک تو نیا نبی نہیں آئے گا. کیوں؟ اگر نئے نبی نے آنا ہوتا تو اجماع کی اجازت نہ ہوتی. اجماع پر چند باتیں سنو. ٹائم کیا شام نماز جنہیں کدہ نماز نہیں پڑھی ہونے, وہ اتنے تیز ہونے. اور یہ ٹائم جی ٹائم ہوئی ہے مجھے کار قسم کرا لے کان پکڑائی رکھو نا, سیتی تھی ہوشیار ہوئی کس نے. وہ تو جی ٹائم ہوئی کیا, تو ساری زندگی نہیں پڑھی مرزلہ اسا طرح کاشا لائی تھا. اچھا, ایک تو یار یہ
کہ آپ کو بتایا نا کہ مجددین کی علامت یہ ہوتی ہے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. اس مسجد کی توسیع اور ترقی مطلوب ہے. میں اپنی طرف سے 50 پاؤنڈ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. یہ سید پیر جماعت علی شاہ سید الاسقیاء کا نام ہے، پیر جماعت علی شاہ. میں پہلے 50 پاؤنڈ اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں، پھر آپ سے بھی توقع کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی بڑی توفیق کے یہ ماشاء اللہ. یہ مولانا برکات احمد صاحب خواجہ گولوی کے مرید ہیں، سخیوں کے بادشاہ. خواجہ گولوی سخیوں کا بادشاہ. عرب لوگ آیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جناب ہم آپ کی زندگی میں آتے ہیں تو آپ بڑا پیار کرتے ہیں، تو آپ کے وصال کے بعد آپ پٹواری زبان کی ایک شاعری کیا کرتے ہیں، مائیہ اس کا نام ہے. ماشاء وہیں بیٹھے رہے آپ بیٹھے رہے، آپ جہاں ہیں لوگ آ جاتے ہیں، لوگ آپ کے پاس ہیں. جلدی کر کے پھر جیسا ہو، لیکن بے چینی پیدا نہ ہو. اب یہ بڑی مشکل ہے کہ میری تقریر میں اگر کوئی خود شاہ صاحب 50 پاؤنڈ، لیکن یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد 2 بھائی اس سے بندے پھریں گے، میری توجہ جو ہے کو ڈسٹرب ہوتی ہے. 50 پاؤنڈ میں یہ سید احمد حسین شاہ صاحب یہ ماشاء اللہ. یہ مولانا برکات احمد صاحب زیادہ ہے، اس نے بھی 10 پاؤنڈ دیے. یہ 50 پاؤنڈ. یہ فخر قادری نے 50 پاؤنڈ دیے، اللہ قبول. یہ صابر شاہ صاحب نے 50 پاؤنڈ. یہ صاحبزادہ محمد نقیب الرحمان صاحب نے بھی. آفتاب نے شاہ بھی نے نال انصر قادری نے. اچھا نماز کے بعد نماز کے بعد 2-4 جملے تقریر کے سن لیں، پتہ نہیں پھر ملاقات ہوتی ہے. بیٹھ جاؤ، ٹھہر جاؤ صاحب. حاج صاحب، بیٹھ جاؤ. حاجی بشیر صاحب حاجی آپ بیٹھ جائیں، نماز سے بعد. مغرب سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر، اللہ کو مدد دے کے جائیں گے. اہل سنت والجماعت حق و صداقت کی نشانی. یہ نماز مغرب کے بعد چندہ دیے بغیر جانا بڑا بزدلانہ فیصلہ ہوگا. جنے اس طرح نہیں کر رہے ہوئے ہے نا. اس نے پٹوار جو مائیا گانے نے کہا کولی وچ دہی مائیا تے جنج ٹولا تود کیتی سجن کریندے نہیں مائیا. آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا مرکز ہے، آپ نے مقتول پر اس کی مدد کرنی ہے، خدمت کرنی ہے. اور ابھی سید مزمل شاہ صاحب نے ٹی وی کا ذکر کیا ہے، اس ٹی وی کا پورا جو بوجھ ہے وہ میں نے اٹھایا ہے. نام اس کا برکت کی غرض سے اہل سنت سنی ٹی وی رکھا ہے، لیکن سنی جماعت پر، مرکزی جماعت اہل سنت پر کسی طرح کا کوئی مالی بوجھ یا کوئی اخلاقی بوجھ ہم نے ڈالا نہیں. ان کی مدد کے بغیر ہم نہیں چل سکیں گے، مدد ضرورت پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ ہم نے ان کو کوئی مالی تکلیف دی بھی نہیں، دینا چاہتے بھی نہیں. اور اس کا وہ سارا بوجھ میں نے خود اٹھایا ہے. مدد کرنے کے طور پر سید منور حسین شاہ صاحب نے گفتگو میں، چونکہ انہوں نے بہت اس میدان میں مار کھائی ہے، بڑا تجربہ ہے، انہوں نے ہماری جگہ گفتگو کی ہے. سید مزمل حسین شاہ صاحب اس کام میں پڑے ہوئے ہیں، وہ گفتگو میں ان کا بڑی جامعیت ہے. مولا احمد رسار بیگ صاحب، سید زاہد حسین شاہ صاحب، ابھی تک میری ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، لیکن بات طے ہو گئی ہوئی ہے. پر اتنی بات تک آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ یہ جو چندہ مانگ رہے ہیں یہ اس مسجد کے لیے ہے. ہم اپنی ٹی وی کے لیے کوئی چندہ نہیں مانگ رہے، اور اپنے جماعت اہل سنت کو بھی پیسے کے معاملے میں کوئی تکلیف نہیں دی. یہ جس جذبے کے تحت جماعت بنائی آج سے 30 برس پہلے، عقیدت اور محبت سے اس کا نام سنی رکھا، مرکزی جماعت اہل سنت، اسی عقیدت اور محبت کے جذبے سے ٹی وی کا نام بھی سنی رکھا ہے. نہ اس وقت ہم نے کوئی پیسے اس وقت لیے تھے کسی سے، نہ آج لیے ہیں. آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہوگی، آپ کے تعاون کے بغیر کام نہیں چل سکتا، آپ مدد کریں گے. آپ بات عرض کر رہا تھا کہ آپ کو اجماع کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. اجماع کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک اجماع نصی تام، ایک اجماع سکوتی، اور ایک اجماع مرکب. ان تینوں اجماعوں کی حیثیت الگ الگ ہے. جو شرع میں دلیل قطعی ہے، جس کے منکر کو کافر کہا جائے گا، وہ اجماع نصی تام ہے. یعنی جتنے بھی مجتہدین ہیں بول کے کہتے بھئی ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، ہم بھی یہی سمجھتے،
یہی ٹھیک ہے، اتفاق کر جائیں، بول کے اتفاق کریں، اس کا نام ہے اجماع نسی تام۔ اس کا اگر منکر ہو تو کافر ہوتا ہے۔ جتنے اجماع کسی نے لکھے ہیں لیکن اس کے منکر کو کافر نہیں کہا، اس کا مطلب یہ لکھنے والے نے اس بارے میں زیادتی کی ہے، اس کو حق نہیں پہنچتا تھا اس کو کہے اجماع، اس لیے کہ اگر اجماع ہوتا تو اس کا منکر کافر ہوتا۔ جن جن مسئلوں کے اختلاف میں اجماع کا ذکر کیا ہے لیکن منکر کو کافر نہیں کہا، معلوم ہے وہ اجماع نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ وقت آئے گا تو یہ بات آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں گا، اور اس کا جواب لانا کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوا۔ دوسرا اجماع سکوتی۔ اجماع سکوتی سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجتہدین جو ہیں وہ بول کے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی، لیکن کچھ لوگ چپ رہیں۔ اس پر اہل علم نے گفتگو کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اجماع سکوتی حجت شریعہ ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر سب بول کے نہ کہیں تو پھر وہ اجماع نہیں ہے میرے نزدیک۔ یہ تمام جتنے محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ سب محدثین جتنے بھی یہ شافعی کہلاتے ہیں نا، امام راضی تک، امام راضی نے المحصول فی علم الاصول لکھی ہے، اس کے اندر بتایا کہ اجماع سکوتی شوافع کے نزدیک حجت شریعہ ہے ہی نہیں، انفیوں کے نزدیک ہے، لیکن کس حالت میں دیکھیں گے کہ وہ چیز اگر ضروریات دین میں سے ہے اس پر خاموش رہیں تو وہ اجماع سکوتی دلیل ہے۔ یہ بات کس نے لکھی ہے؟ امام عبدالعزیز بخاری نے، جس نے کہ امام علامہ طفتازانی سے پہلے اصول بزدوی کی شرح لکھی ہے، اس کے اندر کہا ہے کہ حنفیوں کے نزدیک وہ اجماع سکوتی دلیل ہوگا کہ جو ضروریات دین کے بارے میں ہو تو بعض کہیں ٹھیک ہے تو بعض چپ کر جائیں، وہ چپ کرنے کا نقصان کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی ایک طرح کا اجماع ہوگا، وہ لیکن وہ اجماع وہ دلیل قطعی نہیں ہوگا، اس کے منکر کو کافر بھی نہیں کہہ سکتے، اور اگر وہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے تو اجماع ہے بھی نہیں۔ جتنے مسائل آپ کے سامنے چھڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں آپ، اگر اس پر وہ ضروریات دین میں سے ہے پھر چپ رہنا اجماع کی ایک قسم کا مفید ہے، اور اگر وہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے تو حنفیوں کے نزدیک بھی اجماع منعقد ہوتا ہی نہیں۔ یہ علامہ عبدالعزیز بخاری، ان کی کتاب کشف الاسرار جلد دوم میرے پاس موجود ہے، تفصیلاً اس کے سارے مباحث کو چیک کرنے کے بعد عرض کیا ہے۔ اور تیسری بات ہے جس کو کہتے ہیں اجماع مرکب، مثلا ایوان میں 20 بیٹھے ہوئے ہیں مجتہدین، ہر ایک کی رائے الگ الگ ہے، آپ ان آراء میں سے کسی ایک رائے کو قبول کر لیں، مثلا صحابہ کرام ہیں، مجتہدین ہیں، ایک کی اور رائے ہے، دوسرے کی اور رائے ہے، تیسرے کی مثلا 50 آراء بن جاتی ہیں، آپ 51ویں رائے نہ قائم کریں، 50 آراء میں سے کوئی رائے قبول کر لیں تو آپ نے اجماع مرکب پر عمل کر لیا ہے۔ اب یہ پاور آف لیجسلیشن سابقہ امتوں کے پاس کیوں نہیں تھی؟ کہا تو ٹھہرو، نیا نبی آ جائے گا، اب سرکار کے بعد کسی نئے نبی نے آنا نہیں تھا، کہا مسلمانوں بیٹھ کے جو تم بات کرو گے نا، تمہاری بات کے اوپر میں مور لگاتا ہوں، متفق ہو کر جو بات کرو گے وہ قانون کی سطح پر ایسی کنکلوسیو قسم کا ایویڈنس ہوگی، وہ ایسا قطعی قسم کا اٹل قانون ہوگا جیسا ختم نبوت ہے، اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے، اور اس پر اگر کوئی خاموش بھی رہے تو کوئی امر مانے نہیں، اس لیے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک نے مسیلمۃ الکذاب کے خلاف جنگ چھیڑنے کے لیے آرمی کو تیار کیا، کسی ایک صحابی نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا، اس کا مطلب ختم نبوت پر اجماع نسی ہو گیا۔ لیکن جہاں ختم نبوت پر اجماع ہوا ہے وہاں دوسرے جملے پر بھی اجماع تسلیم کرو۔ کانا شعاروں یوم اذن یا محمدہ، سرکار کو پکارنا، یعنی تمہاری پہچان کیا ہوگی؟ یہ بات ذرا سنجیدگی سے سوچو، یعنی جن کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں وہ بھی لمبے کرتوں والے، یہ بھی لمبے کرتوں والے، وہ بھی عربی بولنے والے، یہ بھی عربی بولنے والے، وہ بھی اذانیں کہنے والے، یہ بھی اذانیں کہنے والے، وہ بھی اقامتیں کہنے والے، یہ بھی اقامتیں کہنے والے، وہ بھی قبلے کی طرف منہ کرنے والے، یہ بھی قبلے کی طرف منہ کرنے والے۔ اب پہچان کس طرح ہو؟ داڑیاں ان کی بھی ہیں، داڑیاں ان کی بھی ہیں۔ کہا جس وقت بے ایمان قسم کے نمازیوں سے واسطہ پڑے نا، اس وقت یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ۔ سمجھ آئی ہے نا؟ کبھی داڑیوں والے بھی، کلمہ پڑھنے والے بھی، عربی بولنے والے بھی، لمبے کرتے والے بھی بے ایمان تھے۔ واہ صدیق اکبر، آج شام کے دلاویزی میں تیری بارگاہ میں محبت کے سلام، کیسا ذہین انسان ہے، کیا تعلق بنتا ہے؟ جنگ لڑی جا رہی ہے ختم نبوت کی تو یا محمد کہہ کے پکارنا، اس کا کیا معنی ہے؟ اب بات ایک مرتبہ فکر میں لائیں، جنگ لڑی جا رہی ہے نبوت کی،
ختم नबूवत की, और ये अलामत मुकर्रर करना या मुहम्मदा कहो, इसका मतलब यह है कि जो या मुहम्मदा का कायल हो वो खत्म नबूवत की जंग लड़ने का हक रखता है। जो या रसूलुल्लाह का मुनकिर हो, खत्म नबूवत की जंग से उसका क्या ताल्लुक? उलमाए अहले सुन्नत, मरकजी जमात अहले सुन्नत, मुफक्कर इस्लाम। ये बात आप याद रखें कि सुबह की नमाज का वक्त और शाम की नमाज का वक्त ये हमेशा आपस में बराबर होता है, हर मौसम में, हर जमाने में, हर इलाके में। इसलिए ये नहीं समझना कि हम शायद नमाज नहीं पढ़ा करते, अगर कुछ चंद मिनट देर भी हो जाए। यानी मैं उस वक्त का नमाजी हूँ जब वजू में खुद नहीं कर सकता था, तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथ से पानी डालते और अपने हाथ से मेरे हाथों को मलते और बताते इस तरह वजू करो। और कई मरतबा सोया हुआ होता, बहुत बच्चा सा था, स्कूल में भी नहीं गया था, वो किबले की तरफ मुंह करके खड़ा कर देते, कहते ओ यरा पढ़ना। उस वक्त से शुरू की है और लगातार फिर पढ़ता ही चला आया हूँ। ये नहीं समझना कि हम आपको देख के नमाजी बने हैं, इसलिए जरा दम रखना, अगर थोड़ी देर भी हो जाए तो बात नहीं सुनो। यह मसला एक यादगारी है। जिस वक्त कि ये कहे कि या रसूल या मुहम्मदा छोड़ दो, और अगर न कहे तो ढस कर दो, इसका मतलब यह कि सिद्दीक़ अकबर ने अपनों और बेगानों में तमीज के लिए इस नारे को बतौर अलामत का इस्तेमाल किया। वाह सिद्दीक़ अकबर तेरी सदाकत पर कुर्बान। इस जगह एक बहस है मौलाना, उलमाए किराम जो उस्ताद से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या ये कहने वाला कह सकता है कि जी ये तो अलामत के तौर पर मुकर्रर किया है, अकीदे के तौर पर तो मुकर्रर नहीं किया। इस पर मैं अर्ज करूंगा कि क्या कोई हराम कलिमा ऐन उस वक्त जबकि सफ़े कारज़ार में तलवार की धार के नीचे खड़ा हो, ये कहे या मुहम्मदा, अगर वो कलमा शिरक हो तो क्या अलामत के तौर पर उसको मुकर्रर किया जा सकता है? इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अमल का दारो मदार तो खात्मे पर है। तो इन तलवारों की चकाचाक में जो या कहता है, इसका मतलब उसके नजदीक ये बात है कि ये ऐसा कलमा है अगर इस पर खात्मा हो जाए तो सच्चा खात्मा हो इस पर एक फिर तवज्जो फरमा के माड़े टारगेट जाम करो पहलू नसी किसने अर्ज है। इस जगह एक मसला है कि सहाबा किराम 13,000 की तादाद में तो थे ना जो लड़ने के लिए गए। जिस वक्त सब ने या मुहम्मदा जुबानी कहा तो ये इजमाए नसी हो गया कि नहीं? मालूमा या मुहम्मदा कहना सहाबा का इजमाए नसी है, इस पर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। जिसने इख्तिलाफ किया बेईमान होकर किया, ईमानदार ने इख्तिलाफ किया कहा चलो या मुहम्मदा कहने की हम इजाजत देते हैं। जैसा बच्चा बेचैन हो तो कहता है हाय अम्मा जी, मगर हाजिर नाजिर का जो अकीदा है ये तो उन्हें खुद पच्चर लगाई। अगर जनाब इसी वाक़े से हाजिर नाजिर का अकीदा पेश करते तो फिर क्या होगा? उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। इसी के अंदरूनी शहादत ये बता दे कि हाजिर नाजिर के माने इसमें हैं। ये अकीदा रख के कहते थे या मुहम्मदा की अलामत तो इस्तेमाल होती थी मुखालिफ के मुकाबले में कि मुझे न मारियो मैं मुसलमान हूं, यानी कलमा उस वक्त अलामत नहीं बना, या मुहम्मदा कलमा एक वाक़ा मौजूद है। इमादुद्दीन इब्ने कसीर ने अल-बदाया व निहाया के अंदर लिखा है, आमने सामने कोई आए तो उसको तो ये जताना है ना कि वे सरकार का सच्चा गुलाम हो। खालिद इब्ने वलीद उस एरिया कमांडर है। जो गुमसान का रन पड़ा, गर्दनें मैदान में रक्स करने लगी, बाडियां फड़कने लगी और खून की नदियां बहने लगी। अब हालात ऐसे नजर आए कि अगर थोड़ी देर तक पांसा न बदला तो हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। हजरत खालिद इब्ने वलीद सामने एक पहाड़ है, मैं जनाब वहां गया हूं अमलन, जाके उसकी निशानदेही की है, कागजात मेरे पास मौजूद थे।
اور کاغذات کو قدموں سے میں نے ماپ کر دیکھا یہ کون سی جگہ ہے، لڑائی ادھر لگی ہوئی ہے، خالد بن ولید ادھر گئے ہیں اور ادھر جا کے مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا محمد عرض خدمت ہے، اب وقت زیادہ نازک مرحلے میں داخل ہوتا جا رہا ہے، اس کو اس مقام پہ چھوڑ دینا قرین مسئلہ لگتا ہے، لیکن یہ بات حضرت خالد ابن ولید کے عمل سے بات پائے ثبوت تک پہنچتی ہے مولانا کہ نہیں؟ اگر مخاطب کو دیکھ کے کہتے یا محمدہ، اس کا مطلب اس کو بابر کرانا چاہتے۔ ان کے ہاتھ میں لڑائی کا جھنڈا بھی ہے، علم بردار بھی ہیں، ان کو تو کسی علامت کی ضرورت نہیں، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے ادھر ڈائریکشن مخالف ہے، مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے کہنا یا محمدہ، معلوموں و فریاد کی غرض سے، استغاثہ کی غرض سے کہ یا رسول اللہ آپ کا مشن لے کے آیا ہوں، میدان میں میرا پردہ رکھنا یہ آپ کا کام ہے۔ آج مسئلہ ختم نبوت پر بدریہ اجتہاد کے، بدریہ اجماع کے ختم نبوت پر استدلال کیا ہے کہ پہلی امتوں میں نہ اجتہاد کا سسٹم تھا نہ اجماع کا سسٹم تھا، اس لیے کہ نئے نبیوں نے آنا تھا۔ میرے محبوب کبریا کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا تھا، اس لیے ان کو پاور آف لیجسلیشن مہیا کی کہ اس طریقے سے تم قانون بنا سکتے ہو، جس جگہ بھی اکٹھے ہو جاؤ گے میری کسی آیت یا کسی حدیث کو، یہ بات یاد رکھے، بغیر کسی دلیل کے اجماع نہیں تسلیم ہوتا۔ یہ وہابیوں کے نزدیک اس نے المعمول کتاب لکھی ہے نواب صدیق الحسن قنوجی نے، انہوں نے کہا بغیر کسی دلیل کے بھی اجماع ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ داعی اجماع دو چیزیں ہیں، یا خبر واحد ہے یا قیاس ہے۔ اگر اس پر اجماع ہو جائے، خبر واحد پر ہو جائے تو اجماع قطعی ہے، اور اگر نصی ہو جائے بول کے کہہ دے پر ہو قیاس پر، تو قیاس پر جو اجماع ہوتا ہے وہ اجماع ہو کر کے بھی ظنی ہوتا ہے، قطعی نہیں ہوتا۔ تو یہ پاور آف لیجسلیشن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے ڈیلیگیٹ ہوئی امت کو، اور پھر یہ بتایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ایسا وقت آئے گا جب تم مایوس ہو جائے گے تو پھر ایک بندہ اٹھے گا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ مرزا قادیانی کو شکست دینے والی کوئی ذات ہے دنیا میں؟ اس لیے کہ جن کی حکومت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا وہ اس کے دائی تھے، وہ اس کے بنانے والے تھے، لیکن دو فقیر اٹھے، سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پورے ملک میں دھوم مچائی اپنے اس عقیدے کی۔ وقت آیا اکھاڑے پر فیصلہ کرنے کا، خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آ گئے کہ آج وقت ہے، لیکن جناب آخری وقت میں جب اس نے شکست کھائی وہ حکومت منہ دیکھتی رہ گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ جو مجددین ہیں یہ مسلمانوں کا مستقبل ہیں، اللہ کے بندوں سے وابستہ رہو تو پھر انشاءاللہ کچھ بگڑنے کا نہیں ہے، اگر اس پر ثابت قدم رہے۔ جس وقت بھی ایسے حالات پیدا ہوئے تو اللہ کے بندوں کے ذریعے سے حالات بدلے ہیں۔ کون کہہ سکتا تھا کہ ہندوستان کی سرزمین میں یکا یک اسلام کی بہار آئے گی؟ ایک رہنے والا اجمیر کا آیا اور ایک گدڑی لے کر کے آیا، قبر کے پاس بیٹھا، اور کسی جا کر کے کسی ایسی جگہ اٹامک انرجی جا کے بیٹھتا، وہاں سے بم تیار کرتا، پھر تو سمجھ میں آتا۔ لیکن داتا کے قدموں کی طرف ان کی آگاہ بنی ہوئی ہے۔ کہا فاطمہ تیرے لہو کے لوگ زندہ ہوں تو بھی زندہ ہے، دنیا سے چلے جائیں تو بھی زندہ ہے، جو بادشاہوں سے کام نہیں بن پڑے گا وہ تیرے جالے ثبوت کیا کریں گے۔ ایک سویا ہوا ہے، ایک جاگ، ایک قبر میں لیٹا ہوا، دوسرا قدموں کی طرف بیٹھا ہوا ہے۔ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہرم، اور قبر کے پاس بیٹھنے والے نے تو 90 لاکھ کافروں کو چند دنوں میں مسلمان کیا۔ اور قبروں کے منکروں تم بتاؤ تم نے کیا کہا؟ بیان میں اختصار اور سادگی ملحوظ رکھی ہے، بڑی مشکل سے جانے واقعہ محفوظ رکھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سرکار بغداد کی ولادت سے بہت پہلے یہ شور مچ گیا کہ وہ آنے والا ہے،
جو سارے ولیوں کا بادشاہ ہے. زندگی میں ان کو ماں باپ سمجھو, ان کے کہے پر چلو. اب حقوق کسی کے ماں کے زیادہ ہوں گے باپ